وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ آج ہماری گفتگو جس موضوع کے حوالے سے ہے وہ غیبت کے حوالے سے ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز، غیبت عاجز ترین شخص کا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے غیبت میں اس کی برائی انجام دے جسے وہ شخص پسند نہ کرتا ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا اخلاق کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرے اس کی عدم موجودگی میں تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ چند صحابی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اب جو صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جا کر اس صحابی سے شکایت کر دی کہ فلاں صحابی نے تمہاری شکایت کی ہے اور تم سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اب وہ صحابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے تمام کیفیت پیغمبر اسلام کو بتائی۔ پیغمبر اسلام نے اس شخص کو بلایا کہ جس نے نفرت کا اظہار کیا تھا اور پوچھا کہ تم نے اس سے نفرت کا اظہار کیوں کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے کبھی بھی واجب نمازوں کے علاوہ اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا میں نے نماز، اس سے یہ پوچھئے کہ کیا میں نے نماز بغیر وضو کے انجام دی ہے یا میں نے نماز کا کوئی ارکان چھوڑا ہے، رکوع یا سجود اچھی طریقے سے انجام نہیں دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جس نے غیبت کی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ تمام کام کو صحیح انجام دیتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو واجب روزوں کے علاوہ یعنی ماہ رمضان مبارک کے علاوہ اور دیگر روزوں کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے، اس سے یہ پوچھے کہ کیا میں نے کبھی روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو کوئی ایسا کام انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو زکوٰۃ کے علاوہ اور غریبوں کو صدقہ دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے یہ پوچھئے کہ کیا میں نے کبھی زکوٰۃ میں کوئی ایسی چیز دی ہے کہ جو خراب ہو، جس کا مادہ خراب ہو، یا کوئی ایسی نہ دینے والی چیز میں نے اس کو دی ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر اسلام نے اس شخص سے کہا کہ جس نے اس کی نفرت کا اظہار کیا تھا، جس نے غیبت کی تھی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص ہو سکتا ہے تجھ سے بہتر ہو، اس کے اعمال خدا کے نزدیک تجھ سے بہتر ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ پیغمبر اسلام نے غیبت کرنے والے شخص کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس شخص کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تجھ سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک یہ شخص تجھ سے بہتر ہو۔ تو یہ ہے غیبت کا انجام۔ اسی طرح شیخ بھائی اپنی کتاب کشکول میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میری غیبت کی میری عدم موجودگی میں اور مجھ پر ایسے کارنامے انجام دیے، ان کی تہمت لگائی کہ جو میری نسبت غلط تھی۔ جب مجھے اس شخص معلوم ہوا کہ اس شخص نے میری غیبت کی ہے اور اس شخص کو بھی معلوم ہو گیا کہ
اس کو معلوم ہو گیا کہ شیخ بھائی تک میری غیبت کا پیغام پہنچ چکا ہے، تو اس نے معذرت کے طور پر ایک بڑا خط میرے پاس لکھ کر بھیجا، اور اس میں لکھ کر بھیجا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ تو شیخ بھائی نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے غیبت کی ہے اور میرے کارنامے میں، میرے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ بھائی نے اس میں خط میں ایک حدیث تحریر فرمائی کہ جس میں لکھا کہ قیامت کے دن جب تمام انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور اس وقت انسان کے نیک اعمالیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس وقت انسان کے اعمال کے نامے میں ایک بوری ایسی لا کر رکھی جائے گی کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ پوچھے گا کہ یہ کون سے اعمال ہیں کہ جو میں نے انجام نہیں دیے، تو اس کو جواب ملے گا کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو تم نے انجام نہیں دیے، مگر تمہارے پیچھے دوسروں نے جو تمہاری غیبت کی تھی یہ اس کی جزا ہے اور اس کی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خط میں لکھا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس وقت میرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لا کر رکھتی جائیں گی اور میرا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح شیخ بھائی نے حدیث بیان کی، اور خداوند عالم اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا پلڑا گناہوں سے بھر جاتا ہے، اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا نامہ اعمال نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، تو جناب موسیٰ کی قوم ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ خداوند عالم باران رحمت کو نازل فرما دے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ہم سب جنگل میں جائیں گے اور وہاں پر نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد خداوند عالم سے دعا کریں گے۔ اگلے روز جناب موسیٰ علیہ السلام تمام اصحاب کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر جنگل میں گئے، اور جانے کے بعد نماز استسقاء ادا کی اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، لیکن باران رحمت نازل نہ ہوئی۔ تو پیغام جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، پروردگار کیا وجہ ہے کہ ہم سب نے نماز استسقاء ادا کی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو غیبت کرتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے، جب تک وہ شخص اس مجمع میں موجود ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ہمیں اس کا نام بتا دے تاکہ ہم اس شخص کو اس مجمع سے نکال دیں۔ تو ادھر اس شخص نے سنا اور اس نے خداوند عالم سے دعا کی، پروردگار آج کے بعد میں چغل خوری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا۔ ادھر اس شخص نے اپنی معافی طلب کی خدا سے، ادھر خدا نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یار پروردگار ہمیں اس شخص کا نام بتا دے تاکہ ہم اس شخص کو اس مجمع سے باہر نکال دیں۔ تو خدا نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور اب ہم باران رحمت نازل کریں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ابھی تو منع کر رہا تھا کہ ہم باران رحمت نازل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ شخص اس مجمع میں موجود ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ کیونکہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے اس لیے ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اس لیے اب ہم باران رحمت نازل کر رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اب تو ہمیں اس کا نام بتا دے۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو خود ہی غیبت کرنے سے منع کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کی غیبت کروں؟ جب وہ گناہگار تھا تب ہم نے اس شخص کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا اچھا بندہ بن گیا ہے تو اب ہم کیسے اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ غیبت کی وجہ سے خداوند عالم باران رحمت نازل نہیں کرتا، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کے دور میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں، امام کے صحابی تھے علی بن یقطین جو بادشاہ کے قریب رہا کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک ہدیہ ان کو عطا فرمایا، لباس فاخرہ، جب ان کو دیا اس کے بعد علی بن یقطین نے اسی تحفے کو جو بادشاہ نے ہارون رشید نے اس کو دیا تھا، علی بن یقطین نے وہی
لباس فاخرہ اور کچھ ہدیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس ہدیے کو قبول فرمایا، لیکن فوراً ہی اپنے غلام کو لے کر اسی ہدیے کو علی بن یقطین کے قریب بھیجا اور کہا کہ ہم نے اسے قبول فرمایا، لیکن اسے ابھی اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے بعد میں کام آئے گا۔ علی بن یقطین نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد علی بن یقطین نے ایک دن اپنے کسی غلام کو کسی بات پر ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا، اے بادشاہ، جو لباس فاخرہ تم نے علی بن یقطین کو دیا تھا وہ اس نے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھیج دیا ہے اور وہ ان کی امامت کا قائل ہے اور ان کے پاس خمس و زکوٰۃ بھیجتا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر تیری بات غلط ثابت ہوئی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً علی بن یقطین کو بلایا گیا اور پوچھا، بادشاہ نے کہا کہ وہ قمیض جو فاخرہ نے لباس فاخرہ نے آپ کو عطا کیا تھا وہ غلطی سے دے دیا تھا، اب مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ علی بن یقطین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو احتیاط کے ساتھ رکھا ہوا ہے، حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اپنے غلام کو بھیجا اور جانے کے بعد اس کو منگایا۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہارون رشید نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ اب میں تمہاری نسبت کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، اور جس نے غیبت کی تھی غلام نے اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور وہ 50 کوڑے کھانے کے بعد 50 تعزیانے کھانے کے بعد موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ غیبت کا انجام کیا ہوا۔ جس نے غیبت کی تھی وہی اپنے عمل میں اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اسی طرح علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا غلام تھا، اس نے اس شخص کو اپنے غلام کو فروخت کرنا چاہا، تو جس شخص نے خریدا اس شخص سے کہا کہ میں غلام بیچ رہا ہوں لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت انجام دیتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ وہ اس کو خرید کر لایا اور لانے کے بعد اس کو وہاں پر رکھا۔ جب وہاں پر رہنے لگا تو ایک دن اس غلام نے اس اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر صحیح نہیں ہے اور تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے، اگر تم اس کے داڑھی کے بال تتا کر کے میرے پاس لے آؤ تو میں اس کو صحیح کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج رات ہی اس کے داڑھی کے بال آپ کو لا کر دے دوں گی۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اے آقا، میں یہ بات تم سے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری زوجہ کسی دوسرے فرد سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور آج رات ان کا تمہیں قتل کرنے کی سازش ہے۔ اگر تم قتل سے بچنا چاہتے ہو تو آج رات مت سونا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور اپنے پاس تلوار رکھ کر سونے کی طرح رہنے لگا، اور جب رات میں اس نے دیکھا کہ اس کی زوجہ اس کے قریب آ رہی ہے تو اس نے فوراً اٹھ کر اس تلوار سے اپنی زوجہ کا قتل کر دیا۔ جب زوجہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ اس نے ہماری بیٹی کا قتل کر دیا تو ان کے گھر والوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص کے غیبت کرنے سے 2 افراد قتل ہوئے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی غیبت کرے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور خداوند عالم کسی شخص کی اعمال کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ غیبت انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم خدا سے دعا گو ہیں خداوند عالم ہمیں اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس برے فعل سے ہم سب کو دور رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔